बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, टाइटैनिक 111 साल बाद मजीद 5 जिंदगियां ले डूबा। टाइटैनिक के मलबे तक तफरीही सफर पर जाने वाली लापता आबदोज टाइटन में सवार 2 पाकिस्तानियों समेत सब अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई। इस सियाहत का इंतजाम करने वाली ओशन गेट कंपनी ने कहा कि हमारे CEO स्टॉकटन और शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, हमेश हार्डिंग और पॉल हेनरी खो चुके हैं। अमरीकी कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मार्कर ने प्रेस को बताया कि लापता आबदोज टाइटन की तलाश के दौरान जुमेरात की सुबह टाइटन आबदोज के दुम, लैंडिंग फ्रेम और इजाफी मलबा दरियाफ्त हुआ। टाइटैनिक का मलबा समुद्र के जिस हिस्से में मौजूद है इसे मिडनाइट जोन कहा जाता है, क्योंकि वो दर्जा हरारत मुंजमद कर देने वाला अंधेरा वहां पर मौजूद है। टाइटैनिक 111 साल बाद मजीद 5 जिंदगियां ले डूबा। टाइटैनिक के मलबे तले तफरीही सफर पर जाने वाली लापता आबदोज टाइटन में सवार 2 पाकिस्तानियों समेत सब अफराद की हलाकत की तस्दीक हो गई। इस सियाहत का इंतजाम करने वाली ओशन गेट कंपनी ने कहा, हमारे CEO शहजादा दाऊद और इनके बेटे सुलेमान दाऊद, हमेश हार्डिंग और पॉल हेनरी हम खो चुके हैं। This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Upon this determination, we immediately notified the families. What are the prospects for recovering crew members? And so this is an incredibly unforgiving environment down there on the seafloor. And the debris is consistent with a catastrophic implosion of the vessel. And so we'll continue to work and continue to search the area down there. But सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अफसरान भत्ताखोरी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किए मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में सीनियर बिल्डिंग इंस्पेक्टर उमैर करीम, बिल्डिंग इंस्पेक्टर जफर सुपारी, बिल्डिंग इंस्पेक्टर अमीन शामिल हैं। आपको बताएं कि SBCA के डेप्यूटी डायरेक्टर सैयद अवैस हुसैन फरार होने में कामयाब हो गए। FIR के मुताबिक SBCA अफसरान ने MA जिना रोड पर ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट से 40 लाख रुपए भत्ता मांगा था। पहले मरहले में SBCA अफसरान को 5 लाख रुपए की रकम अदा की गई। बकिया 35 लाख रुपए की रकम लेने SBCA अफसरान पहुंचे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान भत्ताखोरी के इल्जाम में गिरफ्तार हुए, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मौलाना अब्दुल अजीज की अहलिया पर थाना को हिसार में पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दहशतगर्दी की दिफात भी शामिल हैं। FIR के मतन के मुताबिक 19 जून को मौलाना अब्दुल अजीज ने CDD एहलकारों पर फायरिंग की। उम्मे हसन ने हसास इदारों के खिलाफ बयानात दिए। FIR के मतन के मुताबिक 20 जून को मौलाना अब्दुल अजीज की अहलिया ने 100 से 150 खवातीन के हमरा फजले हक रोड को ब्लॉक कर दिया था। मौलाना अब्दुल अजीज की अहलिया पर थाना कोसार में पुलिस की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दिफात को भी शामिल किया गया। FIR के मतन के मुताबिक 19 जून को मौलाना अब्दुल अजीज ने CDD एहलकारों पर फायरिंग की थी। मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद के इनकार के बाद 7 जजेस में तब्दील हो गया। अदालत ने मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ हुक्म इम्तनाअ जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालती समाअत के अहवाल बता रहे हैं जहांजेब अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ केस जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने वाज़ेह कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हतमी फैसला होने तक आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत मुकदमात नहीं सुनेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला होने तक आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत मुकदमात सुनने वाले बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। चैम्बर वर्क पर इसी वजह से हूँ। 9 रुकनी बेंच को कोर्ट नहीं मानता। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी जस्टिस काजी फाइज ईसा से इत्तेफाक किया, जिसके बाद बेंच टूट गया। लतीफ़ खोसा ने कहा, 25 करोड़ अवाम कहाँ जाएंगे।
تو جسٹس سردار طارق مسعود نے جواب دیتے ہوئے کہا یہ سوال اس وقت کیوں نہیں اٹھایا گیا جب پہلے ملٹری کورٹس میں سیولین کے ٹرائل چلتے تھے، اس وقت آپ کہاں تھے؟ چیف جسٹس کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے سماعت کا دوبارہ آغاز کیا تو لطیف کھوسہ نے دلائل میں 9 مئی کے واقعات کے بعد کور کمانڈر میٹنگ، ISPR کا بیان اور فارمیشن کمانڈر کانفرنس اور انسداد دہشت گردی عدالتوں سے ملزمان کی حوالگی بارے فیصلوں کی مکمل تفصیلات بتائیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیے، صحافیوں کو رہائی ملنی چاہیے، آج کل لوگوں کی آپس میں گفتگو ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ فون ٹیپنگ کا معاملہ اب رازداری سے آگے بڑھ کر شخصی آزادی تک پہنچ چکا ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے پورا معاشرہ خوف کا شکار ہے۔ اس کے ساتھ ہی سماعت جمعہ 9:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ جہاں زیب عباسی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ عدلیہ کو پارلیمنٹ میں مزید مداخلت سے روکنا ہوگا، اپنی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں دھواں دار خطاب، کہا سیاسی مقاصد کے لیے ملک کی عزت اور وقار داؤ پر نہ لگائیں۔ عدلیہ کو پارلیمنٹ میں مزید مداخلت سے روکنا ہوگا، اپنی عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں دھواں دار خطاب، کہا سیاسی مقاصد کے لیے ملک کی عزت اور وقار داؤ پر نہ لگائیں۔ عدلیہ کو پارلیمنٹ میں مزید مداخلت سے روکنا ہوگا، یہ کہنا تھا خواجہ آصف کا۔ بینچ ٹوٹ گیا ہے، اس کا جو بھی نتائج جو ہے تھوڑی دیر میں یا آج یا کل جو ہے سامنے آ جائیں گے۔ یہ چیز جو ہے اس کی پریسیڈنسز آلریڈی موجود ہیں۔ جن لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے ان کے مقاصد جو ہے سیاسی ہیں، آپ بھی ان لوگوں کو جانتے ہیں، میں بھی ان لوگوں کو جانتا ہوں، کوئی ڈکے چھپے عزائم نہیں ہیں ان کے گریوینسز جو ہیں اپنی اپنی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہیں۔ تو اگر ان کو اٹینشن نہیں مل رہی تو نہ آپ کا قصور ہے، نہ میرا قصور ہے، نہ اس ایوان کا قصور ہے۔ جن لوگوں کا ٹرائل ہو رہا ہے، ہماری تاریخ کے اندر اس قسم کے جرائم پہلے کسی سے سرزد نہیں ہوئے۔ IMF معاہدے سے متعلق سوال پر اسحاق ڈار آگ بگولا، صحافی کے موبائل پر ہاتھ مارا، سیکیورٹی عملے نے دھکے دیے۔ اسحاق ڈار نے سیکیورٹی عملے کو صحافی کا موبائل چھین کر پھینکنے کا حکم دے دیا۔ IMF معاہدے پر متعلق سوال پر اسحاق ڈار آگ بگولا ہو گئے اور صحافی کے موبائل پر ہاتھ مارا، سیکیورٹی عملے نے دھکے دیے۔ اسحاق ڈار نے سیکیورٹی عملے کو صحافی کا موبائل چھین کر پھینکنے کا حکم دیا۔ IMF معاہدے سے متعلق سوال پر اسحاق ڈار آگ بگولا ہو گئے، صحافی کے موبائل پر ہاتھ دے مارا۔ IMF پیکج ہو رہا ہے ادھر، یہ جو گئے ہوئے ہیں ہمارے PM صاحب، سر یہ ناکامی کیوں ہو رہی ہے ڈار صاحب؟ تو تم جیسے لوگ ہیں سسٹم میں، سر ہم سسٹم میں تو نہیں ہیں سر، ہم تو صرف سوال کرتے ہیں نا سر۔ یار کیا چاہتے ہو یار؟ کیا سر لڑتے کیوں ہیں سر؟ خدا کا خوف کرو۔ وفاقی حکومت کا عید الاضحیٰ پر 4 چھٹیاں دینے کا اعلان۔ وفاقی حکومت کے مطابق 28 جون سے 1 جولائی تک تعطیلات ہوں گی۔ اس سے پہلے حکومت نے جمعرات سے ہفتے تک 3 چھٹیاں دی تھیں، چھٹیوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ وفاقی حکومت کا عید الاضحیٰ پر 4 چھٹیاں دینے کا اعلان۔ وفاقی حکومت کے مطابق 28 جون سے 1 جولائی تک تعطیلات ہوں گی اور اس سے پہلے حکومت نے جمعرات سے ہفتے تک 10 چھٹیاں دی تھیں، 3 چھٹیاں دی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت کا عید الاضحیٰ پر 4 چھٹیاں دینے کا اعلان۔ وفاقی حکومت کے مطابق 28 جون سے 1 جولائی تک تعطیلات ہوں گی۔ اس سے پہلے حکومت نے جمعرات سے ہفتے تک 3 چھٹیاں دی تھی، 1 چھٹی میں اضافہ کر دیا گیا اور اب 4 چھٹیاں دی گئی ہیں۔ 28 جون سے 1 جولائی تک تعطیلات ہوں گی۔ وفاقی حکومت نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ محکمہ موسمیات نے گرمی کی حالیہ لہر میں 25 جون سے کمی کی پیشگوئی کر دی ہے۔ گرمی کے ستائے شہریوں کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ محکمہ موسمیات والوں نے عید ٹھنڈی گزرنے کی نوید سنا دی۔ 25 جون سے ایک مغربی ہواؤں کا سلسلہ ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہونے کا امکان ہے، جس کے باعث 25 سے 30 جولائی تک بالائی اور وسطی علاقوں میں آندھی گرج چمک کے ساتھ پری مونسون بارشوں کی توقع ہے۔ اس دوران ملک بھر میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کا امکان ہے۔ اسمبلی کب تحلیل ہوگی، فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے۔ 9 مئی کے جتھے کے نتائج ماننے یا نہ ماننے سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسمبلی کب تحلیل ہوگی، فیصلہ وزیر اعظم کریں گے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں انتخابات صاف اور شفاف ہوں گے۔ 9 مئی کے جتھے کے نتائج ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔